سورہ فیل شروع ہو رہا ہے. تو انشاءاللہ اس طریقے سے اب آئندہ ہمارے 3 صفحے بچیں گے. آئندہ ہم انشاءاللہ درس قرآن کو ہمارے ختم کریں گے وقتی طور کے لیے، یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے. تو ابھی ساتھ میں رہیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. عصف یعنی بھوسا، کھایا ہوا بھوسا. سجیل یعنی کنکریاں. ابابیل یعنی وہ ہمارے اردو کے نہیں. یہ بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. ہمارے یہاں چمگادڑ کو ابابیل کہتے ہیں، یہ وہ ابابیل نہیں تو پھر مسئلہ ہو جائے گا. اور ویسی سجیل، سجل یعنی کیا؟ دفتر. ہمارے یہاں سجل وہ غلطی سے عقد نکاح کی جو ہوتی ہے نا اسے سجل کہتے ہیں، وہ سجل ہے. ہاں وہ گزشتہ ہم آپ کو بتلائے تھے. تو یہ چیزیں ہونے والی چونکہ ہم لوگ عجمی ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ یہ خطائیں سب معاف کرے گا. تو ہم صرف اس لیے بتاتے ہیں کہ کئی خطا کھاتے نہیں، ہم جان بوجھ کر غلطی نہیں کرتے، لیکن ہیں، اب بھی ہیں، بڑی بڑی غلطیاں ہیں. لیکن یہ کہ اللہ کچھ بدعات بھی ہیں، یہ بھی ہم کبھی بتا چکے ہیں، لیکن علماء کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ہے کیا. تو بہرحال جو بھی ہے اللہ تعالیٰ معاف کریں گے چونکہ ہم عجمی ہیں. تو علم تر کے بھی معنی ہم بتائے تھے کہ رسول سے یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ دیکھو آپ تو تھے نہیں. تو تر کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ جاننا، بوجھنا، سمجھنا. کیف، اب ہم بھی کہاں سے دیکھیں گے؟ ذرا غور کرو. اصحاب فیل کے ساتھ کیسا کیا واقعی بہت مشہور ہے. وہ جو آیا تھا لشکر لے کر، اب تفصیل بیان کرنے کی ضرورت نہیں. اس کا تو ارادہ تھا کھانے کعبہ کو ڈھانے کا، کیونکہ اس نے ایک کیا اسے کہتے ہیں نقلی ڈپلیکیٹ کعبہ یمن میں بنایا تھا، اور وہ چاہتا تھا کہ سارا حج کے قافلے ادھر منتقل ہو جائیں، اور وہ آیا تھا ڈھانے کے لیے. بڑا تفصیل والا قصہ ہے. عبد المطلب جو ہے وہ تو پہاڑوں میں چھپ گئے، اور وہ قصہ آپ سب جانتے ہیں، پڑھ چکے ہوں گے. جی اسے ہی بڑا تعجب ہوا. وہ آئے تو وہ سوچا کہ اب یہ مجھ سے بات کریں گے کعبہ کو بچانے کی، تو انہوں نے بولے میرے اونٹ. وہ بڑا پریشان ہوا. تو آخر میں پوچھا تو تیرے اونٹ کی بات کرتا ہے، تیرے رب کا گھر کی بات نہیں کرتا ہے؟ بولے گھر کا کعبے کا مالک اللہ ہے، میں میرے اونٹ کا مالک ہوں، وہ دیکھے گا. اچھا جواب دیا تھا. ہاں آخر وہی ہوا. علم یزل قیدہم فی تضلیل، اس کی جو تدبیر تھی، سازش تھی، وہ گمراہی میں ذلیل کر دی. ارسل علیہم طیرا ابابیل، گول پرندوں کا گول کے گول بھیجا. نہ کیا ابابیل، ابھی کے قرآن میں ابابیل ہے تو اردو کا ابابیل نہیں ہے نا، گول بھیجا. ترمیہم، پھینکتی تھی پتھر. اب کون سے پتھر؟ بڑے نہیں، کنکریوں والے جو ہم پھینکتے ہیں رمی جمار کے وقت. جی فجعلہم کعصف ماکول. عصف یعنی کیا؟ جیسے کہ بھوس یا کسی نے کھایا ہے، تو وہ جسے پہلے تو مسومہ تھی، نشان زدہ، وہ لگتی تھی وہ پگھل جاتا تھا. تو یہ ہے سورہ فیل جسے کہا جاتا ہے، بہت مشہور اس وقت تھی، سبھی لوگ جانتے تھے، تو اسے بتایا گیا. اب یہ کہ 3 صفحے ہمارے آج ہوئے، اور انشاءاللہ آئندہ 3 صفحے ہوں گے. اب چونکہ یہ شعبان کا مہینہ ہے تو انشاءاللہ آئندہ ہم وہ زکوٰۃ وغیرہ بھی کچھ مسائل بتائیں گے. تو اس مناسبت سے پہلے تو ہم دعا کرتے ہیں، چونکہ ہمارے آپ کے حلقے کے ایک ساتھی جو ہیں مناف، تو ان کی بیٹی جو ہے زیر علاج ہے، تو آمین کہیں اس کی دعا کو. تو اللہم اشفیہا وعافیہا وآتیہا شفاء کاملا عاجلا لا یغادر سقما. لا یغادر سقما نے ایسی شفا دے کہ پھر وہ بیماری لوٹ کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ اسے شفا عاجلہ، جلد شفا عطا فرما، اور پھر یہ بیماری اس کے ساتھ کبھی لوٹ کرنے آئے برحمتک یا ارحم الراحمین. اور دوسرا ہمارے آپ کے حلقے کے ایک ساتھی ممبئی کے یونس کر کے، تو ان کی آخری بیٹی کی شادی ہے کل، تو اس کے لیے بھی دعا کریں کہ دونوں میں برکت اور محبت و الفت میں جمع کرے، اور ان کی بھی زندگی خوشحالی میں رہے جب تک کہ زندہ رہے برحمتک یا ارحم الراحمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. آپ کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں تو کریں.
بہرحال آئندہ ضرور حاضر رہیں، آخری مجلس ہوگی. جی وعلیکم السلام. جی جی کہیے. وعلیکم السلام، کہیے، سن رہا ہوں. آواز کھول دیں. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کہیے. ہاں بالکل پوچھیں، ابھی ہیں 5 منٹ آپ کے لیے. جی جی کے حوالے سے ہے کہ ہمیں خشیہ اصل میں ہے کیا؟ بہت سارے پہلو ہیں اس کے اندر. جی یہ ڈر، خشیہ ڈر، خوف ہے یا اللہ تعالیٰ کی محبت، شکر ہے، کیا ہے یہ؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے تو یہ بھی پڑھا کہ نماز مزے کے لیے نہیں پڑھنی چاہیے. جی نماز کے مزے کے لیے نہیں پڑھنی چاہیے، کہ تفریح نہیں ہے، یہ اللہ کی عبادت ہے. یہ کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمیں تو بہت سکون، بہت مزہ آتا ہے، بہت اچھا لگتا ہے نماز پڑھنے میں. تو شاید کہیں ہم نے پڑھا ہے کہ وہ مزے کے لیے بھی نہیں پڑھنی چاہیے نماز. کی مزے کی چیز یعنی کوئی تفریح کی چیز نہیں ہے. جی پھر ایک لوگ کہتے ہیں کہ بھائی قرآن سے واقفیت اور یہ کتنا جڑے ہوئے ہیں، اس بات کا ہمیں جو ہے نا، اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم نماز ہماری کیسی ہوتی ہے کہ ہم یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم قرآن سے کتنا جڑے ہوئے ہیں. حالانکہ عربی اور عربی کی یعنی بالکل فرق واضح ہے کہ ہمیں بہت ساری چیزیں، چاہے ہم جتنا بھی پڑھ لیں، ہمیں بہت ساری چیزیں، بہت ساری باریکیاں نہیں پتہ. اور پھر کیا فرائض اور نوافل کے علیحدہ کام ہوں گے؟ مثلاً وہ ہمیں پتہ ہے کہ قرت طویل ہو گئی تھی فجر کی نماز میں، تو حضرت معاذ شاید امامت کرا رہے تھے، تو کسی شخص نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے نا شکایت آمیز انداز میں کہا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ بہت، ان کا چہرہ جو ہے وہ کافی وہ ہو گیا تھا. انہوں نے کافی تنبیہ کی تھی کہ نماز قرت طویل نہ کیا کرو، لوگ بہت سارے بچے ہوتے ہیں اور لوگ ہوتے ہیں. اسی کے برعکس ہم دیکھتے ہیں خشیہ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نماز، یہ بھی سنا ہے کہ نماز سے جو ہے وہ پیٹ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا وہ ہو جاتے تھے. تو وہ جو ہے نا ہم نے یہ سنا ہے اللہ عالم کہ وہ جو ہے نا آپ کا سجدہ طویل کر لیتے تھے. تو یہ کیا ہے؟ اور ہم نے بہت ساری چیزیں ہیں. کیا یہ عام اور خاص لوگوں کا فرق ہے؟ اس کے اندر خیال اور سوچ تو آتے ہی آتے ہیں. تو یہ اصل میں خشیہ ہے کیا؟ محبت ہے، شکر ہے، ڈر ہے، خوف ہے. ہمیں کس طریقے سے پڑھنی چاہیے؟ ہم نماز شروع کرتے ہیں، ہم یقین کریں کہ ہم اپنے اوقات بھول جاتے ہیں کہ ہم نے یہ سورہ پڑھی تھی کہ نہیں، اور ہم اپنی حال میں اس میں بیٹھے بھی کہ نہیں بیٹھے، اور ہم ایسے ہی کھڑے ہو گئے، رکعت بھول جاتے ہیں. یہ عام ہمارا وہ ہے. تو ہم کیسے اس کو متعین کریں؟ خشیہ ہے کیا چیز؟ جی جی اصل میں آپ کا سوال بالکل درست ہے. خشیہ کے معنی اور تقویٰ کے معنی، خوف کے معنی، اس میں کافی فرق ہے. اور ہم بیان کر چکے کہ خوف جو ہے نا ظاہری ہوتا ہے، جیسے کہ موسیٰ ابن عمران اس سانپ سے ڈر گئے تھے، اسے کہیں گے ڈر. اور اللہ کے روبرو حاضر ہونے سے ہم ڈرتے ہیں. وہ جو ہولنا کی تو اس میں ہولنا کی آتی ہے، ظاہری چیز ہے. تقویٰ میں وہ چیز نہیں ہے. تقویٰ کے معنی میں ہم ڈر کرتے ہیں چونکہ عجمی ہے، حالانکہ تقویٰ کے معنی ڈر کے نہیں ہے. تو خشیہ کے معنی بھی ڈر کے نہیں ہے. خشیہ کے معنی کیا؟ خشیہ کے معنی دیکھیے، اللہ کی عظمت اور جلالت کو دیکھتے ہوئے انسان کے اندر خشیہ طاری ہوتا ہے. یعنی کیا؟ جیسے کہ آپ اپنے مینیجر کے سامنے یا ماں باپ کے سامنے بچے کھڑے ہوتے ہیں، با ادب ہوتے ہیں نا، یہ چیز پیدا ہوتی ہے. تو یہ چیز کیوں پیدا ہوتی ہے؟ ڈر کی وجہ سے نہیں. بھائی اللہ کا خوف ہے اس لیے تو ہم نماز کے لیے نکلے، یا نکلے نہیں بلکہ وضو کر کے نماز کی ہم نے نیت کی اور رکعت باندھ لی. ابھی ڈر کیسا؟ تو اس کی عظمت اور جلالت، اس کو نوٹ کر لیں کہ اللہ کی عظمت اور جلالت کی بنیاد پر دل میں جو احساس، جو شعور ہوتا ہے، اس کا نام ہے خشیت، خوف نہیں. اب یہ سمجھ میں اس لیے نہیں آئے گا جیسے کہ درود شریف کا ترجمہ کر دیا درود شریف. اب درود شریف تو فارسی لفظ ہے، اس کے معنی درود شریف کیا؟ اس کے معنی رحمت کی دعا کرنا. تو اسی طریقے سے خشیت ایک احساس ہے، اور اس لیے ہم اکثر بتاتے ہیں خشیت یعنی دل سے جھکنا. تو دل سے جھکنا کب ہوگا؟ جب آپ کو دل میں اس کا شعور ہوگا. اب رہا سوال آپ جو کہہ رہے ہیں کہ آدمی بالکل صحیح ہے، خشوع کب ہوگا؟ جب آپ اس کے معنی مفہوم کو سمجھیں گے. آپ کہتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، تو کیا مطلب اعلیٰ کا؟ سبحان ربی العظیم، تو کیا مطلب عظیم کا؟ یہ جب معنی آپ سمجھیں گے تو خشیت پیدا ہوگی. تو اس کے لیے
عربی کا جاننا یا عربی کے جو اسماء صفات ہیں اس کا اردو میں ترجمہ کرنا، اس کے سمجھنا یہ ضروری ہے. باقی ترجمہ تو بہرحال صحیح ہوا ہو نہ ہوا ہو لیکن سمجھنا ضروری ہے. اب وہاں مفسرین بتا دیتے ہیں کہ خشیت کے کیا معنی، لیکن ترجمہ وہی کریں گے. تو ترجمے پر اگر آپ بھروسہ کریں گے تو یہ آپ کو بہت مشکل پیدا کر دے گا. تو بالکل صحیح ہے، ہم اجمی ہیں، لیکن ایسا نہ سمجھیں کہ ہم اجمی ہونے کی وجہ سے ہمیں اجر نہیں ملے گا. نہیں ملے گا. صرف آپ یقین رکھیں اللہ پر، کوشش کرتے رہیں، اور جو چیزیں ہم سے وہ خطا ہے کھاتے میں نہیں آتی ہیں تو انشاءاللہ آپ لگے رہیں. اور پھر ملتے ہیں آئندہ جمعہ کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.